دریاؤں کی موجودہ صورتحال کیا ہے، ان میں کتنا پانی ہے اور کس کس جگہ پر زیادہ پانی ہے، آپ کو اس سے آگاہ کرنے لگے ہیں۔ غور سے بات آئیں ہم آپ کو رپورٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ راوی، ستلج، چناب تینوں اس نہروں اور انتہائی اعلیٰ سیلاب کا سلسلہ جاری ہے۔ مثال کے طور پر ستلج گانڈا سنگھ والا پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسیک اور بڑھنے کا خدشہ۔ راوی ہیڈ بلو کی 1,99,000 کیوسیک، 1,38,000 شادرہ کیوسیک، جبکہ جسڑ میں بہاؤ میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ چناب مارلا خانکی قادرآباد ہیڈ بہاؤ کی سطح 1,11,000 سے لے کر 1,71,000 کیوسیک کے درمیان ہے اور بعض مقام پر اضافے کا خدشہ ہے۔ متاثرین افراد اور نقل مکانی۔ پنجاب میں اب تک متاثرہ افراد اور نقل مکانی جو اس سے متاثر ہوئے ہیں اور نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پنجاب میں اب تک 15,16,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں اور 4,81,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 511 ریلیف کیمپ، 351 میڈیکل کیمپ اور 321 وینٹیلیٹر کیمپ قائم کیے گئے ہیں اور 4,05,000 جانور بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ملتان سے 3 لاکھ افراد کی نقل مکانی جاری ہے، جبکہ قصور شہر میں انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ 1955 کے بعد سب سے بڑا سیلابی ریلہ ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ آئندہ خطرات اور تنصیبات۔ فلڈ فورکاسٹنگ سب ڈویژن کے مطابق 2 سے 3 ستمبر تک ستلج، راوی اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کا سلسلہ جاری رہنے کے امکان ہے، جو کہ انڈین نے دریائے جہلم میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے۔ سندھ میں 16,05,000 افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور 2 یا 3 ستمبر کی رات سیلابی پانی سندھ میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ اس مقصد کے تحت 551 ریلیف کیمپ مختص کیے گئے ہیں اور ریسکیو انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ دیگر متاثرہ صوبے جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان میں خیبر پختونخوا، کے پی میں اوسطاً اگست میں شدید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچائی۔ تقریباً 320 افراد ہلاک ہوئے، جس میں 210 اموات صرف کے پی کے میں ہوئی جو کہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہوئی۔ موجودہ سیلابی صورتحال نہایت سنگین ہے، لاکھوں لوگ متاثر، سینکڑوں جانوروں کا نقصان اور وسیع پیمانے پر نقل مکانی اور ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ اس سے خطرناک دریا رویے اور بارشوں کی وجہ سے آئندہ 2 سے 3 دن سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پنجاب کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی سنگین صورتحال متوقع ہے۔ پنجاب میں ریلیف اور فلاحی اقدامات جاری ہیں، مگر وسیع پیمانے پر جو آبادی اور بین صوبائی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر انسانی نقصانات اور بے گھر افراد جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں۔ پنجاب میں شدید سیلاب کی وجہ سے 5 لاکھ افراد سے زائد بے گھر ہوئے اور بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ جو کسان اور غریب ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، لیکن اس مجموعی طور پر 820 سے زائد افراد ملک بھر میں جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں پنجاب میں 195 اور مجموعی اموات تقریباً 800 کے قریب ہیں۔ پنجاب میں 1700 سے زائد گاؤں زیر آب ہیں۔ لاہور میں تقریباً 40 سال بعد سیلابی صورتحال دیکھنے کو آئی ہے، جو کہ سن 1988 میں تقریباً ہوگی یا 80 میں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ صورتحال خراب ہے، جو کہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اس سیلابی صورتحال سے، جو کہ اب بن چکی ہے۔ اور یہ سیلاب کا پانی جو ہے انسانی جان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔
ابھی تک سیلابی صورتحال سے جنگ اور اس کے گرد و نواح میں جو علاقے ہیں سیلاب کی زد میں ان میں خطرہ منڈلا رہا ہے، لہٰذا کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ کہیں سامان اگر شفٹ کرنا پڑے تو اپنے آپ کو اس صورتحال سے جنگ کے علاوہ شورکوٹ، گاڑموڑ، گڑھ مہاراجہ، رنگپور، گھیل-پور اور مظفر گڑھ کو اس وقت بہت ہی زیادہ خطرہ ہے۔ اس سیلابی صورتحال سے سیلاب کا جو پانی ہے ہیڈ تریم اوپر 8 لاکھ سے زائد کیوسک کا جو ریلا ہے وہ ابھی تک تریم اوپر نہیں پہنچا، لہٰذا سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں اور اپنے آپ کو